اچھا فیصل، ہم اس سٹیج پہ ہیں اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میں یعنی کہ پاکستان کی سچویشن ان اصولوں کے اوپر دیکھتا ہوں تو وہ بھی مجھے بڑی سملر ملتی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں، بلوچ بھائی بہنیں ہماری، وہ ایک پوری سٹرگل کر رہے ہیں. مارنگ بلوچ ایک پوری ہاں تحریک چلا رہی ہیں اور بڑی پاپولر فگر بن یس چکی ہیں. ریمارکیبل بلکہ ایک آئرن لیڈی بلوچستان کی کہیں تو غلط نہیں ہوگا. آپ اگر دوسری طرف آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو خیبر پختونخوا میں بھی ایک پوری ایک اپرائزنگ ہے، اور وہاں پر اپرائزنگ دو طرح کی ہے. ایک مذہبی اپرائزنگ ہے جسے ٹی ٹی پی بیک کر رہی ہے، اور دوسری جو ہے پروگریسو اپرائزنگ ہے جسے منظور پشتین اپیرنٹلی لیڈ کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز بھی، اے این پی بھی بڑا ایک پرومیننٹ وہاں پر نام ہے، لیکن وہاں پر حکومت جن لوگوں نے ووٹ سب سے زیادہ ڈالا ہے یا ڈلوایا ہے جو بھی ہے، وہ وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. تو یہ جو دو مختلف اپرائزنگز ہیں جن سے ایک پاور ہمارے ہاں ڈیل کر رہی ہے، وہ ظاہر ہے ہماری ملٹری ہے اور ہماری انٹیلیجنس سروسز ڈیل کر رہی ہیں. اب میں جب ان دونوں اپرائزنگز کو دیکھتا ہوں جس میں لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور لوگوں کے حقوق بھی سلب ہوئے ہیں، لیکن میں ایٹ دی سیم ٹائم یہ دیکھتا ہوں کہ ان دونوں پاورز کے ساتھ کوئی انٹرنیشنل پاورز مجھے لگ نہیں رہی. نہ امریکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان میں مارنگ کو سپورٹ کرے، انڈیا بھی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ سپورٹ کرے. اگر انڈیا کے بارے میں بہت ساری ہماری گورنمنٹ کی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا انوالو ہے وہاں پر دہشت گردی میں، یا جو چائنیز جو ہیں ان کے اوپر. میرے خیال میں اگر وہ ہے بھی تو کم از کم اس طرح سے نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے یا بلوچستان ٹوٹ جائے. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے، اور یہی جو رول ہے میں اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں، کہ یہاں پہ بھی مجھے کوئی انٹرنیشنل پاور نہیں لگتی جو منظور پشتین کے ساتھ ہو یا ایون ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو. تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم اپنی ملٹری کو دیکھتے ہیں جس کی ایک بڑی گہری الائنس ہے ویسٹ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، لیکن جب اب موجودہ ہم ملٹری کی لیڈرشپ دیکھتے ہیں تو اس کی چائنا کے ساتھ زیادہ قربت ہے. ہمارے نئے جو آئی ایس آئی چیف آئے ہیں یہ گو کہ باہر امریکہ سے برطانیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن جو آرمی چیف ہیں جو کہ سینٹر آف دی گریوٹی ہیں، جو دیکھیں سینٹر آف اگر دی پاور ہے. اس کی وجہ ہے نا، بڑی لاجیکل ریزن ہے کہ پاکستان آرمی کو اگر اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا ہے تو اس میں آپ کو امریکہ تو ہیلپ نہیں دے رہا. تو پھر آپ اپنی آرمی کو ماڈرنائز کرنے کے لیے، ماڈرن وارفیئر میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے تو آپ کو تو کسی کا ساتھ چاہیے. آپ تو اتنی بڑی جو ہے ایک ٹیکنالوجی امپائر نہیں رن کر رہے نا دنیا میں، چائنا کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، تو آپ کو ایک کا تو ساتھ لینا پڑے گا، آپ ورنہ اپنے مخالفین سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا تو فیصل، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ جو ہماری لوکل فالٹ لائنز ہیں جن کا براہ راست ہم پہ اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، ایران کے ہاں بھی مذہبی جو ہمارا ایک ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں جو شیعہ ہمارے کمیونٹی ہے وہ وہاں پر آتی جاتی ہے، ایک وہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پبلک ٹورزم وہ وہاں پر نہیں ہو سکتا، ہوتا بھی نہیں ہے، لوگ بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی بھی سچویشن ہے. افغانستان ٹورزم کی کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ ایک طالبان کی ایک گورنمنٹ ہے جو کہ کنزرویٹو گورنمنٹ ہے. تو پیچھے تو چائنا رہ جاتا ہے، چائنا کے ساتھ ظاہر ہے لینگویج کا ایک بہت بڑا بیریئر ہے. تو آپ کی اوپینین کیا ہے کہ یہ جو لوکل فالٹ لائنز ہیں یہ بلاسٹ ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر؟ یس بلاسٹ ہو چکی ہیں، اور کس طرح بلاسٹ ہوں گی. ٹھیک. اصل میں دیکھیں بلوچستان کا جو ایشو ہے یہ جب سے پاکستان بنا، جب سے پارٹیشن ہوئی ہے تب سے ہی یہ مسئلہ اس طرح سے چل رہا ہے. ہم نے اس کو مسلسل مس ہینڈل کیا ہے، جھوٹ بولے ہیں، دھوکے دیے ہیں. دیکھیں اس طرح کے جو مسائل ہیں نا، جس طرح کے ہمیں بلوچستان میں فیس کرنا پڑ رہا ہے، یعنی ایک پارٹی جو بلوچستان کے عوام ہیں یا جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہاں، وہ اتنے کمزور ہیں، وہ اتنے تھوڑی تعداد میں بکھرے ہوئے ہیں کہ وہ اتنی بڑی پاور کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے نا. تو لہٰذا وہ اس لیے اصول یہ ہے. اب میں ذرا مورلٹی، آپ نا مورلٹی پہ ہم بات کرتے ہیں، مورلٹی اور ایتھکس پہ. پاور کی تو ایک کرول گیم ہے، اس سے آپ بچ ہی نہیں سکتے نا، وہ تو نیچر ہے. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھائے گی، اسی لیے اسی طرح زندہ رہے گی. اب ایک دفعہ آتے ہیں مورلٹی. یہاں سین یہ ہے کہ جو طاقتور، جتنا طاقتور ہے اس کی اتنی ذمہ داری زیادہ ہے. تو
تو اگر اسٹیٹ طاقتور ہے، ملٹری طاقتور ہے، تو ان کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے کہ یہ برداشت بھی اتنا ہی کریں اور دل بھی اتنا ہی بڑا کریں، جو کہ کئی موقعوں پر نہیں کیا گیا۔ لیکن اس میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گا کہ بلوچستان کے حد تک جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور بڑا کلوزلی اس کو دیکھ رہا ہوں، وہاں جو ملیٹنسی ہے یہ باہر کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی، یہ امپاسبل ہے، امپاسبل۔ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں کیا کوئی ایک انسرجنسی کامیاب ہوئی ہے جس کو باہر سے سپورٹ نہ ہو، ایسا نہیں انٹرنیشنل سپورٹس نہ؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک سپلائی چین روٹ چاہیے، ہر صورت چاہیے، اسی صورت میں آپ کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں بہت زیادہ یہ جو مثال دی جاتی ہے ویتنام کی، تو آپ دیکھیں نا، ویتنام کا چائنا اور رشیا سے پورا ایک سپلائی چین کھلی ہوئی تھی۔ لیکن فیصل اچھا، میں پہلے ہاں، اس بات کو مکمل کر لوں نا، تو لہٰذا جینون ایشو ہے، لیکن جیسے ہی اس میں انٹرنیشنل پاورز انوالو ہوں گی وہ توڑ تو نہیں سکیں گی۔ تھوڑی سی مدد سے، تھوڑے سے لوگ کسی بھی اتنی طاقتور ملٹری کو شکست نہیں دے سکتے نا۔ جیسے ابھی غزہ کی بھی ہم بات کر رہے تھے، اور بھی آپ نے کشمیر میں بھی دیکھا، یہاں بھی آپ دیکھیں جو پاکستان میں جس قسم کی انسرجنسیز ہوئی ہیں وہاں، لیکن وہ کیوس پیدا کر دیتے ہیں، کیوس مستقل پیدا کر دیتے ہیں، ڈسائسو فیکٹر نہیں ہو پاتے۔ لیکن جو وہ ریجن ہے اس کے لیے تو کیوس بھی ایک موت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا ود انٹرنیشنل پاورز ہی۔ اور دیکھیں ان این آئیڈیل ورلڈ کتنا اچھا سینیریو آپ کو لگے کہ ہم ایران سے گیس لیں، آئل لیں، ہمارا ہمسایہ کوئی لمبی چوڑی پائپ لائن کی ضرورت ہی نہیں، یہاں ان کا بارڈر ختم ہوگا، یہاں سے ہمارا بارڈر شروع ہوگا، گیس پائپ لائن کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، اور انڈیا بھی اسی راستے سے لے، ہم ٹریڈ کریں، آئیں جائیں، پورا ایک بلاک بنے، انڈیا، پاکستان، ایران، چائنا، ایک خواب۔ اچھا، in an ideal world اینڈ ایون افغانستان، even افغانستان in an ideal world کیسا سپر بلاک بنتا ہے، پیسفل ریجن بنتا ہے، اور یہ مل کے اپنا ڈیفنس جو ہے جوائنٹ ڈیفنس کریں کہ ایک ہم اپنے اس پورے ریجن میں کسی کو آنے نہیں دیں گے، کسی دہشت گرد کو، کسی فورن پاور کو، کسی ملیٹنسی کو، اور ہم پیسفلی ایک ٹریڈ اور بزنس نیٹ ورک بنائیں گے آپس میں۔ کتنا آئیڈیل سین لگتا ہے، اور یہ آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ظاہر ہے اس میں پلیئرز ہیں نا، پلیئرز ہیں، ہاں اس میں پلیئرز کے انٹرسٹ ہیں، انٹرسٹ کی ہسٹری ہے، اور اس سب کے پیچھے بہت بڑی اکانومی ہے، کوئی شک نہیں۔ آپ نے بات کی ہے اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں۔ افغانستان، آپ نے کہا کہ جو ایک ٹی ٹی پی کی اپرائزنگ ہے کے پی کے میں سائڈ میں، آپ مس کر دیتے ہیں کہ افغانستان میں ابھی امریکہ کی جو 20 سالہ جنگ ختم ہوئی ہے، اس کا جو رزلٹ آئے ہیں، طالبان کی واپسی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی انکریجنگ فورس ہے ٹی ٹی پی کے لیے، اور آپ اس کو ایزی مت لیں۔ آپ کا خیال ہے کہ افغانستان اس کو بیک نہیں کرے گا؟ وہ ہر حد تک جائے گا ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ہاں انویڈ نہیں کرے گا کبھی بھی، طالبان بھی پاکستان کو بھی انویڈ نہیں کرے گا۔ افغانستان کی گورنمنٹ تو ان لوگوں کو کہتی ہے کہ یہ ہمارے مہاجر ہیں، ہمارے مہاجر ہیں۔ ایگزیکٹلی، بیکاز آپ دیکھیں وہ کلیش آف سویلائزیشن کا ایک آئیڈیا ٹھیک تھا، سارے اس کے آپ کو پتا ہے اس کے نہیں ٹھیک رہے، ایک اس کا آئیڈیا ٹھیک تھا کہ ان کمنگ ورلڈ جو لوگ اپنے آپ کو، جو لوگ پیئرز ہیں، جو دوسری قوموں میں یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنا پیئر سمجھتے ہیں، یعنی اردو میں اگر کہیں ہمارا اپنا بھائی، اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے بغیر کسی اکانومیکل فائدے کے، بغیر کسی جیو اسٹریٹجی کے، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ بہترین مثال آپ اسرائیل میں آپ دیکھیں۔ نہیں، لیکن سیموئل پی ہیننگٹن کا جو نظریہ اچھا، تھا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ افغانستان میں جو ہے، جو ان کی پاور ہے اور جو ان کی ساری بیلٹ ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، یا غلط بھی کریں گے تو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آپ ایک دفعہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ان کے اگینسٹ جا کے سپورٹ کریں، کھڑی ہے وہاں، اور وہ کبھی بھی لوگوں کو پکڑ کے آپ کو نہیں دیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے۔ لہٰذا اس مسئلے کو آپ نے کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ جنہوں نے آرمز، جنہوں نے گنز اٹھائی ہیں، ان سے آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا اپنے پشتونوں کو ساتھ ملا کے۔